الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین سیدنا محمد ابن عبداللہ الصادق المصدوق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال تلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. رواه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوانوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، ویسے تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں بہت سی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. خود ہمارے جسم میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس مادی اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی انسان یہ معلوم نہیں کر سکا ہے کہ خود اس کی اپنی ذات میں اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں. بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم الشان اگر کوئی نعمت ہے تو وہ نعمت ایمان ہے. ایمان والی جو نعمت
اللہ نے ہمیں دی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرض کر لیجئے، مان لیجئے، ایک آدمی پوری دنیا کا بادشاہ ہے، عیش و عشرت کے سارے سامان اس کے پاس موجود ہے، خدام اور غلاموں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور سارے انسان اس کے مطیع فرمانبردار اور اس سے خوش ہیں، اور اس کے اپنے جسم میں کوئی بیماری اور مرض بھی نہیں ہے۔ الغرض جتنی نعمتیں ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اگر اس کے پاس ایمان والی نعمت نہیں ہے تو جو ہی وہ مرے گا اور اس دنیا سے دوسرے عالم میں منتقل ہوگا تو وہ اللہ کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے گرفتار ہوگا، اور دنیا میں جو نعمتیں اس کے پاس تھی وہ ساری نعمتیں بھول جائے گا، خواب و خیال میں وہ نعمتیں نہیں رہے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اس میں یہی مضمون ہے کہ جب وہ جہنم کے عذاب کا ایک جھونکا دیکھے گا اور اس پر سے گزرے گا، دنیا کی ساری نعمتیں اس کی نگاہوں میں ہیچ ہو جائے گی، بلکہ وہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل ایک دوسرا آدمی ایسا ہے جو لولا ہے، لنگڑا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، اپاہج ہے، اس کے پاس سر چھپانے کے لیے جھونپڑا بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے ایک روٹی بھی اس کے پاس نہیں ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑے تک نہیں ہے، خدمت کرنے والا کوئی انسان بھی نہیں ہے، ایک جگہ پڑا رہ کر پریشان حال زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان والی نعمت ہے تو یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اس لیے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں میں اللہ رب العزت اس کو مقام عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں تھی جنت کی ایک جھلک دیکھ کر وہ ساری تکلیفیں اور ساری پریشانیاں بھول جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی کوئی نعمت اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ایمان والی نعمت ہے، جو الحمدللہ اللہ رب العزت نے بلا استحقاق، بغیر کسی ہماری محنت اور جد و جہد کے محض اپنے فضل سے ہمیں مفت میں عطا کر رکھی ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن مسلمانوں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن بعض مرتبہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ایمان کی صورت میں ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا احساس تک ہمارے اپنے دلوں میں نہیں ہوتا۔ تھوڑا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اس نعمت ایمان پر کبھی اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے اللہ کے شکر سے لبریز ہو کر کبھی ہم نے 2 رکعت صلاۃ شکر بھی ادا کی ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ مسلمانوں، ہم اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہاں کروڑ اور ان گنت نعمتوں کے ناقدرے تو ہے ہی، ہمیں کیا ہو گیا کہ نعمت ایمان
کی قدر بھی آج ہمارے اپنے سے نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا کا اگر معمولی پیسہ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی نعمت مل گئی، پھولے نہیں سماتے۔ اچھی کار مل جائے، اچھا بنگلہ مل جائے یا کوئی اور دنیا کی نعمت مل جائے، بس آدمی پھولے نہیں سماتا ہے، اور ایمان والی نعمت کو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہا۔ مسلمانوں، اس نعمت کی قدر بلال حبشی سے پوچھو، صہیب رومی سے پوچھو۔ مجھے اصل میں آگے چل کر تھوڑی عملی بات کرنا ہے، اس لیے میں مضمون سمیٹتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھو کہ ایمان والی نعمت پر کس قدر ان کو ستایا گیا، کیسی کیسی ان کو تکلیفیں پہنچائی۔ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کانپنے لگتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کے لیے کس قدر قربانیاں دی۔ اللہ نے مفت میں یہ نعمت ہمیں عطا فرما رکھی ہے، لیکن آج اس کے نعمت ہونے کا احساس بھی ہمارے اپنے دلوں سے مٹتا جا رہا ہے۔ اللہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر ہمیں نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے، اس نے یہ نعمت عطا فرمائی، لیکن مسلمانوں یہ سمجھنا غلط فہمی ہے کہ یہ نعمت ایمان آخر تک ہمارے پاس باقی بھی رہے گی۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اپنے اپنے وقت پر اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائے، لیکن مسلمانوں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ایمان ہم بچا کر اپنی آخرت میں بھی لے جا سکیں گے۔ یہ کوئی یقینی اور قطعی بات نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک تقریر فرمائی، ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں قیامت تک آنے والے اکثر احوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس تقریر میں بیان فرمائے۔ اس تقریر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتیٰ۔ سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ابن آدم یعنی انسان مختلف طبقات پر پیدا کیے گئے ہیں، انسانوں کے مختلف طبقات ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان طبقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اور ایمان کی حالت میں زندگی گزارتا ہے اور ایمان پر اس کی موت آتی ہے۔ یہ تو بڑا خوش قسمت طبقہ ہے۔ انہی کے متعلق قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یہ جنت والے ہیں، ہمیشہ ہمیش اس جنت میں رہیں گے۔ دوسرا طبقہ بیان فرمایا، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا۔ انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو کافر ہونے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے،
کافر ہونے کی حالت میں زندگی گزارتا ہے اور کفر پر اس کی موت آتی ہے۔ یہ انسانوں کا ناکام ترین طبقہ ہے۔ انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں جس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ تیسرا طبقہ ارشاد فرمایا حضور اکرم علیہ السلام نے یہ مضمون بیان کرتے ہوئے میرا دل لرزنے لگتا ہے اور مجھ پر کب کبھی طاری ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کی موت کفر پر آتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھا طبقہ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، یہ خوش قسمت طبقہ ہے انسانوں کا کہ وہ پیدا ہوتا ہے کفر کی حالت میں، پوری زندگی بھی کفر کی حالت میں گزارتا ہے، لیکن اس کی موت ایمان کے اوپر آتی ہے۔ یہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ جب اس کی موت ایمان پر آئی تو اب سارے گناہ معاف اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ یہ روایت سنا کر میں یہ باور کروانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ مطمئن نہ رہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ایمان موت تک ہمارے پاس سلامت رہے گا اور ہم اس کو بچا کر اپنے اللہ کے پاس جا سکیں گے، یہ کوئی گارنٹی کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کہ جو مقدس شخصیات ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں، جن کا خاتمہ ایمان کے اوپر یقینی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان کو لے کر، اپنی اولاد اور بیویوں کے ایمان کو لے کر فکر مند رہا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ایمان والی نعمت سے مجھے محروم مت کرنا، دعا مانگتے تھے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کہلائے جاتے ہیں اور خلیل اللہ ہیں، ان کی ایک دعا قرآن نے نقل فرمائی ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ دیکھیے اپنے ایمان کو لے کر فکر مند ہے، اپنی اولاد کے ایمان کو لے کر فکر مند ہے کہ کہیں میں اور میری اولاد بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے اور ایمان والی نعمت ہم سے چھین نہ لی جائے۔ اللہ سے یہ دعا فرماتے ہیں۔ اللہ نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قرآن مجید میں نقل فرمائی ہے۔ کیا دعا فرماتے تھے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، او آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے اللہ، توفنی مسلما، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا۔ دیکھیے فکر ہے والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی اللہ نے قرآن مجید میں نقل فرمائی ہے۔ ان کا تو بڑا عجیب واقعہ ہے۔ وہ موت کے وقت
جب سکرات کا عالم شروع ہو گیا تھا اس وقت اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ خود بھی نبی ہے، ان کے ابا حضرت اسحاق بھی نبی ہے، ان کے دادا حضرت ابراہیم بھی نبی ہے، ان کے چچا حضرت اسماعیل بھی نبی ہے، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے. سارا نبوت کا گھرانہ ہے. پھر بھی دیکھیے آپ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا. ایک بیٹا تو نبی تھا اور دوسرے نبی نہیں تھے، تو ولایت میں تو کوئی شک نہیں تھا. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، میرے بیٹو تم ذرا مجھے یہ بتا دو کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا، ابا جی آپ فکر نہ کریں ہمارے بارے میں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ہم تو اپنے آباء و اجداد کا جو رب ہے، خالق کائنات ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کے ہم فرما بردار رہیں گے. آپ مطمئن رہیے. تب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ادعیاء ہیں اگر ان میں غور کیا جائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے. بہت سی دعائیں منقول ہیں میرے آقا سے. میں صرف ایک دعا بیان کروں گا چونکہ آگے مجھے عملی بات کرنی ہے. حضرت شہر ابن حوشب فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا گیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کے یہاں ہوتے تھے تو کون سی دعا بکثرت مانگا کرتے تھے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، او دلوں کو پلٹنے والے اللہ تو میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دینا. یہ بکثرت مانگتے تھے. ام سلمہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ دعا بکثرت کیوں مانگا کرتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے. جس کو چاہتا ہے دین پر قائم رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زیغ و ضلال میں مبتلا کر دیتا ہے. ایمان اور ہدایت والی نعمت اس سے چھین لیتا ہے. اس لیے میں بکثرت اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں. در حقیقت امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ تم کو اللہ نے جو دین اور ایمان عطا فرمایا ہے کہیں وہ سلب نہ ہو جائے، اس کے لیے دعا کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا. امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے. اور خود رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
انک انت الوہاب. ہمیں اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ تم مجھ سے یہ مانگو کہ او اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ مت کرنا. بہرحال انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم اللہ سے ایمان کی سلامتی اور اس کی حفاظت کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ دعا گو رہتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر ہم سوانح پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کے دلوں میں بھی اسی طرح کا خوف رہتا تھا کہ میرا اپنا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں ایک ترجمۃ الباب قائم فرمایا ہے، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. مومن کو ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے. مومن کو ہمیشہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ مومن کو گناہوں پر جری نہیں ہونا چاہیے اور فرمایا کہ اسے اپنی دینداری پر مطمئن نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان ایمان سے تو نہیں نکلتا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو وہ ایمان سے نہیں نکلتا. لیکن علامہ کشمیری فرماتے ہیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ارتداد کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. گناہ کی وجہ سے آدمی کا اپنا ایمان اللہ کی طرف سے سلب کر لیا جاتا ہے. بہرحال یہ باب قائم کیا ہے. وہاں ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تعالی جو جلیل القدر تابعی ہے ان کا قول نقل کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملاقات ہوئی. ہر صحابی اپنے اوپر نفاق کا خوف اور ڈر رکھتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. بعض کا یہ کہنا ہے کہ ان میں حضرت عائشہ صدیقہ موفقہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا بھی ہے. ڈرا کرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میرا اپنا ایمان کہیں سلب تو نہیں ہو جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی مشہور روایت ہے کہ حضرت حنظلہ جب اپنے اوپر نفاق کا خوف کرتے ہوئے بے چین ہو کر حضور اکرم علیہ السلام کے پاس تشریف لے جا رہے تھے، صدیق اکبر سے رضی اللہ عنہ ملاقات ہوئی. فرمایا کہاں جاتے ہو؟ کہا میری حالت بدل جاتی ہے، مجھے اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہے. فرمایا میری بھی تو حالت یکساں نہیں رہتی ہے، اس لیے یہ تو میرا بھی حال یہی ہے. حضور کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. دیکھیے نفاق سے ڈرتے ہیں. مشہور روایت ہے، میں نے اشارہ کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے، حذیفہ منافقین کی فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی وہی مطمئن رہ سکتا ہے اپنے ایمان پر جس کے خاتمے کے بارے میں آدمی جس کے خاتمہ یقینی نہیں ہوتا ہے. خیر پر وہی مطمئن رہ سکتا ہے. جو ڈرنے والا ہوتا ہے اپنے ایمان کے بارے میں وہی اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. جو ناکام لوگ ہیں
وہی اللہ کی تدبیر سے مامون رہتے ہیں، ورنہ جو مومن ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ اپنے بارے میں ڈرتا رہتا ہے۔ یہ صحابہ کا حال تھا۔ آپ تابعین کو دیکھیے، تبع تابعین کو دیکھیے، امت کے علماء، صلحاء، اتقیاء، زہداء، محدثین، مفسرین، داعین، مبلغین، امت کے لیے رونے کھپنے والے افراد کو دیکھے، سب کے سب اپنے ایمان کے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ، جو حکیم الامت کہلائے جاتے ہیں، اپنے ایمان کے بارے میں کیسا ڈر تھا، فرمایا کرتے تھے میں ابھی فی الحال اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں، اور فی المعال تمام کفار سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کیا پتا کہ اللہ مجھ سے میرا ایمان چھین لے اور یہ کفار ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اس لیے میں معال کے اعتبار سے ان سے بدتر ہوں۔ پھر فرماتے تھے کہ جب آخرت یاد آتی ہے تو دل لرز جاتا ہے کہ اشرف علی کا اللہ کے یہاں کیا حشر ہوگا اور کیا حال بنے گا۔ اس کے بعد فرمایا کرتے تھے اگر اشرف علی کو جنتیوں کی جوتی اتارنے کی جگہ بھی اگر میسر آ جاتی ہے تو زہے قسمت، تو ہمارے اکابر بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان کی سلامتی کو لے کر ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ تو بڑے فتنوں کا دور ہے۔ آپ سمجھ جائیے، ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ تہجد کے چھٹنے پر رویا کرتے تھے، اشراق اور چاشت کے چھٹ جانے پر رویا کرتے تھے۔ جب سنت ان کی زندگی سے چھوٹ جاتی تھی تو وہ رویا کرتے تھے۔ لیکن آج کا دور کیسا ہے؟ یقین جانو مسلمانوں، ابھی تو ایمان اور اسلام کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ارتداد کے واقعات، دین سے پھر جانے کے واقعات تو پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ارتداد کے واقعات پیش آئے ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخیری زمانے کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی ہے، ان پیشین گوئیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری دور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ایمان کا بچانا یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایک دور ایسا آئے گا، میں نے خطبے میں ایک حدیث تلاوت کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورۃ الفتح تلاوت فرمائی، جس سورۃ الفتح میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ فوج در فوج ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سورت تلاوت فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت بھیانک اور ڈرانے والی بات ارشاد فرمائی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا، جیسے اس دین میں لوگ فوج در فوج ابھی اس وقت داخل ہو رہے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ضرور بھی ضرور فوج در فوج، جماعت در جماعت لوگ اس دین اور ایمان سے ضرور نکلیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمارے دل دہلا دیتی ہے کہ اے اللہ، کبھی ہمارا شمار تو علم میں نہیں
ہو جائے گا کہ ہم ایمان والی نعمت سے اور دین والی نعمت سے محروم ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے مفتی صاحب نے بھی ایک روایت ابھی ہمیں سنائی، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ ایک زمانہ آئے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی محبت، مادیات کی محبت، مال و دولت کی محبت اس کے دل میں ایسی پیدا ہو جائے گی کہ تھوڑے سے سامان کے لیے، دنیا کے معمولی پیسوں کے لیے وہ اپنے دین کا سودا کر دے گا۔ دین کی عظمت، ایمان کی عظمت اس کے اپنے دل سے نکلے گی اور اس کے دل میں دنیا کی محبت ایسی آئے گی کہ معمولی کوڑیوں کے خاطر وہ اپنے دین کا سودا کرے گا۔ بلکہ ایک روایت میں جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی اور منقول ہے، یہ ہے حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ایک ہو کر مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دے گی، ایک ہو جائیں گے اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ مسلمانوں سے ان کا اپنا ایمان چھین لیا جائے۔ کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کھانے والے اپنے پیالے کی طرف اور اپنے کھانے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ میرے اور مفتی صاحب کا مثلاً کھانا ہے، ہم نے دسترخوان بچھایا ہے، اس کھانے کے ہم مالک ہیں۔ اگر ہم کسی کو بلانا چاہے بھوکے کو کہ دسترخوان پر آؤ اور کھانا کھا لو، تو کیا ہمیں کوئی تکلف ہوگا؟ کسی کا ڈر لگے گا کہ کوئی کیا سوچے گا؟ اس لیے کہ کھانا ہمارا ہے، کوئی تکلف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی تکلف کے دنیا کی ساری قومیں جمع ہو کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ ذرا انداز لگائے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں، ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں، ہماری زمینیں مر گئی ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں بد دعا نہیں دیتا، چوکنا کرتا ہوں۔ اگر اسی طرح مطمئن رہے اور خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے، اللہ بچائے، ارتداد ہمارے اپنے گھروں میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آج کا دور ایسا ہے، ہم مطمئن نہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام کو یوں لگا کہ شاید اس وقت امت مسلمہ کی تعداد تھوڑی ہوگی، اس لیے دنیا کی ساری قومیں ان کو ڈرائیں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے اس لیے ہمارے ساتھ غیروں کی طرف سے یہ معاملہ کیا جائے گا؟ فرمایا حضور اکرم علیہ السلام نے، لا، نہیں، بل انتم یومئذ لکثیر، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب میں بہنے والے کوڑے اور تنکے کی حیثیت ہوتی ہے، تمہاری حیثیت
ایسی ہی ہو جائے گی، کوئی حیثیت لوگوں میں تمہاری باقی نہیں رہے گی۔ انداز لگائیں اس تشبیہ میں، تھوڑا سوچے، تنکا کیا ہوتا ہے؟ بہاؤ کے ساتھ بہہ جایا کرتا ہے، اگر وہ اوپر آنا چاہے سیلاب میں اوپر تو وہ نہیں آ سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں حالات اتنے خطرناک خوفناک بنیں گے کہ تم اپنے دین پر چلنا چاہو گے پھر بھی تم نہیں چل سکو گے، اور بہاؤ کے ساتھ تم بھی بہہ جاؤ گے، اسی طرح تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمن کے دل سے اللہ تمہارا رعب اور تمہارا خوف نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن اور کمزوری پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضرت کون سے وہن اور کون سی کمزوری کی آپ بات کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے اپنے دل میں پیدا ہو جائے گی اور موت کی نفرت تمہارے اپنے دل میں پیدا ہوگی۔ آج دیکھیے، میں اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتا ہوں، میں آپ لوگوں کی کیوں بات کروں؟ سب سے بڑا نکما تو اس دنیا میں ہی ہوں۔ جب میں اپنے گریبان میں منہ ڈالتا ہوں، واقعی میرے دل کے گوشے گوشے میں مجھے دنیا نظر آتی ہے، حالانکہ یہ دل اللہ نے ہمیں کیوں دیا؟ تاکہ اس کو اللہ کی محبت سے آباد کیا جائے، اللہ کے احکام کی عظمت اس میں پیدا کی جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، آپ کے طریقوں کی محبت اس میں پیدا کی جائے، اللہ کی یاد اور اس کے دھیان سے ہمارا اپنا دل آباد ہو جائے۔ اللہ نے یہ دل ہمیں اس لیے دیا ہے، لیکن اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ آج ہمارے اپنے دل میں نظر نہیں آتا ہے۔ دنیا کی محبت نے ہمارے قلوب کو بوجھل کر دیا ہے، رات دن ہمارے اپنی زبانوں پر دنیا کے تذکرے ہیں، ہمارے اپنے جو خیالات ہیں، سوچ و بچار ہیں، وہ بھی دنیا ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، خیر اللہ کی توفیق سے آتے ہیں، اللہ قبول فرمائے نمازوں کو، لیکن میرے بھائیوں بتاؤ اللہ کتنی دیر یاد آتا ہے؟ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی اللہ کا خیال ہمارے اپنے دل و دماغ میں نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حب الدنیا وکراہیت الموت۔ حالانکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی ملاقات کے اشتیاق میں وہ ہمیشہ موت کے مشتاق رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہود کو خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کی ملاقات کے اشتیاق میں ہمیشہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ سن لو، دنیا کی مصیبت کی وجہ سے تو ہم موت کی تمنا نہیں کر سکتے، ہماری اپنی شریعت میں حرام ہے۔ میں بیمار ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا اور کوئی دنیاوی پرابلم ہو گیا، میں موت کی تمنا نہیں کر سکتا، منع کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا یہ اعلیٰ درجے کی ولایت ہے، اور موت کا ایسا استحضار مطلوب ہے تاکہ آدمی ضرورت پڑنے پر
اپنی گردن تو کٹا دے لیکن کبھی اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ دنیا کی محبت کرنے والے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ اچھے بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں، دنیا ہی میں ہم جنت کے نقشے بناتے ہیں، اچھی کار ہیں، جائیداد کے مالک ہیں، اب ہمارا دل اسی میں اٹکا ہوا ہے، ہم دنیا سے جانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے العیاذ باللہ جب مشکل حالات آتے ہیں آدمی سوچتا ہے اگر ایمان نہیں بیچوں گا تو یہ ساری نعمتیں چلی جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، وہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اور یاد رکھیں یہ جو ارتداد کے واقعات ہیں وہ یہ نہ سمجھے بے دینوں میں آئیں گے، صرف جو بے دین ہیں، نماز سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، ان کے بارے میں تو خطرہ ہے ہی۔ اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، لیکن دیندار بھی مطمئن نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں بڑی خوفناک بات ارشاد فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَحُجُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَمَا فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا، لوگ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے اور حج کریں گے، لیکن ان میں کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے والے مومن نہیں ہیں، روزہ رکھنے والے مومن نہیں ہیں، حج کرنے والے مومن نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ان میں کا کوئی مومن نہیں ہوگا، سب مرتد ہوں گے۔ آپ کہیں گے یہ مرتد ہوں گے کیسے؟ دیکھو ارتداد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ارتداد کی یہ ہے کہ آدمی کھلم کھلا دین اسلام کو چھوڑ کر یہودی بن جائے، نصرانی، مجوسی، قادیانی، آریہ سماجی، جو باطل اور گمراہ فرقے ہیں قادیانی بن جائے، یہ تو کھلم کھلا ارتداد ہے۔ دوسرا ارتداد کون سا؟ ذرا توجہ سے سنو مسلمانوں، دوسرا ارتداد یہ ہے کہ ایک آدمی کھلم کھلا تو اپنے آپ کو مجوسی، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، آریہ سماجی، قادیانی نہیں کہتا ہے، لیکن ایسے اعمال، ایسے اقوال اور ایسے عقائد اختیار کرتا ہے جس سے قرآن کی تکذیب ہوتی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب ہوتی ہے، تو ایسا آدمی بھی مرتد ہے۔ مثلا کوئی ایک حکم قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بطریق تواتر ایسا کوئی حکم منقول ہے، اگر کوئی اس ایک حکم کا منکر ہے باجماع امت وہ بھی مرتد اور کافر ہے، اگرچہ وہ دین کے تمام شعبوں پر اور تمام احکام پر پابندی ہی سے کیوں عمل نہ کرتا ہو۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو شریعت کے کسی قانون کے بارے میں شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی ادنا شعبے دین کے بارے میں اگر کسی مسلمان کے دل میں شک ہے تو مجھے اس بات کا شک ہے کہ وہ مرتد نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں سب سے بڑی فکر تو ہمیں اپنے ایمان اور اپنے اسلام اور اپنے دین کو بچانے کی کرنی ہے۔ یاد رکھو حالات کچھ سازگار نہیں ہیں ہمارے اس ملک میں بھی اور پورے عالم میں بھی۔ اب آپ کو اس مختصر وقت میں اتنے تفصیلی حالات میں کیسے
بتا سکوں، جبکہ مجھے تھوڑی عملی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تحمل ہو سکے گا، میں اسی میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ اب میں عملی بات کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو ایمان اور اسلام اور دین کے بارے میں فکر مند ہو جانا ہے۔ ہمیں بے فکری میں اب زندگی نہیں گزارنی ہے، غفلت میں ہمیں زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اب میں تھوڑے آپ کو ارتداد کے اور دین سے پھر جانے کے اسباب کیا ہے وہ تھوڑے بتانا چاہ رہا ہوں، تاکہ ہم ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں کہ کیا اسباب ہیں جس سے آدمی دین سے پھر جاتا ہے۔ ایک بڑا سبب ارتداد کا باطل کی طرف سے کی جانے والی کوششیں اور محنتیں ہیں۔ ہمارے اس ملک میں بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، جن کی رات دن کی ایک کوشش ہے کہ وہ مسلمان ایمان سے محروم ہو جائے۔ ٹارگیٹ ہے ان کا گھر واپسی کہ اسلام اور ایمان کی دولت ان سے کیسے چھین جائے، مسلمان کی شناخت اور اس کی پہچان مسلمان سے کیسے چھینی جائے۔ نت نئے حربے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، دوستی کر کے تمہارا ایمان چھین لیتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوستی کرنے سے کام نہیں چلے گا، مار پیٹ کر کفریہ کلمات اس سے بلواتے ہیں، اور اگر اس سے بھی ان کا کام نہیں چلتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو اپنی جال میں پھنساتے ہیں، نوجوانوں کو اپنی جال میں پھنساتے ہیں، اور کسی بھی طرح ان کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ مولوی کوئی نئی باتیں کرتا ہے، آچھود میں تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور یہ کیا بکواس کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، خواب غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرو، ان کی اسکیمیں سمجھو کہ وہ کس کس طرح سے ہمارے اور ہمارے بچوں، ہماری ماؤں اور بہنوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ مسلمان کو چوراہے پر بیٹھ کر گھنٹوں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی فرصت ہے۔ آچھود والوں مجھے معاف کرنا، میں تنقید کے لیے نہیں آیا، میرے دل میں امت مسلمہ کا ایک درد ہے، وہ درد لے کر میں آیا ہوں۔ میں تقریر جگانے نہیں آیا، میرے جانے کے بعد ہرگز یہ مت باتیں کرنا کہ بہت زبردست تقریر کی، بلکہ یہ سوچنا کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک مسلمان بھائی ہمارے پاس آیا تھا جو درخواستیں کر کے گیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ باتیں کرنا اللہ کے واسطے سچی پکی ہمیں توبہ کرنی ہے، نئے عزم و ارادے کے ساتھ ہمیں اس مجلس سے اٹھنا ہے۔ اس لیے آج میں تمہارے درمیان آیا ہوں۔ اللہ میرے ان شاگردوں اور بچوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے دل کی بات آچھود کے مسلمانوں کو بھی کہہ سکا۔ کیا پتا اللہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ کسی کے دل پر اثر کر جائے اور میرا وہ بھائی کھڑا ہو جائے جو آچھود کے لیے، پورے علاقے بستی اور پورے ہندوستان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے، کس کو قبولیت مل جائے کوئی گارنٹی کی بات نہیں ہے۔ تو گھنٹوں چوراہوں کے اوپر ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم سمجھے دشمن ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں دشمن نے آج تعلیمی نظام کیسا بنایا ہے۔ ہمارے بچے اسکولوں میں جائیں گے، کالجوں میں جائیں گے، کیا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ڈگری حاصل کر کے آئیں گے؟
نہیں مسلمانوں، اپنا ایمان وہاں رکھ کر آئیں گے، ایسا نصاب ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے پڑھے لکھے لوگ بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، کبھی مطالعہ کیا ہے؟ ارے آپ گوگل پر جائیے اور جو پالیسی تعلیم کی بنائی جا رہی ہے اس میں غور کرے۔ جب تمہارا بچہ گھر آئے گا تو پہلے تو اس بچے کو کلمہ پڑھانا پڑے گا۔ عجیب و غریب قسم کی پلاننگ ہماری نسلوں کو محروم کرنے کے لیے آج ہو رہی ہے۔ ہم کب خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ کیسے سکھایا جاتا ہے؟ بس ایک واقعہ میں آپ کو عرض کر کے آگے بات چلاؤں گا۔ کیا سکھایا جاتا ہے؟ بیٹا جب تم کو پیشاب لگے تو تم بیٹھے بیٹھے پیشاب کرتے ہو، پانی جب تک ہوتا نہیں ہے پیشاب نہیں کرتے۔ مسلمان بچے کو کہا جاتا ہے، ٹافی دی جاتی ہے، چاکلیٹ دی جاتی ہے، پیار دیا جاتا ہے، محبت دی جاتی ہے، اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹا تم پیشاب کو روکا نہ کرو، پیشاب روکو گے یہ بیماری ہو جائے گی، فلاں کڈنی خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہم کو تمہاری بڑی فکر ہے، تم بچپن میں بیمار ہو جاؤ گے تو آگے کیا کرو گے؟ تم کو تو بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا انجینئر اور فلاں فلاں بننا ہے۔ پیار دے کر بچے کو کہتے ہیں بیٹا جب بھی پیشاب لگے کر لیا کرو، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، پانی نہ ہو، اس کی فکر نہ کرو، پیشاب کر لو۔ اب بچہ دیکھتا ہے میرا ٹیچر تو کتنی محبت سے مجھ سے کہتا ہے بیمار ہو جائے گا، کتنی فکر ہے، لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کرتا ہے، پانی بھی نہیں لیتا، گھر میں بھی بیٹھ کر پیشاب نہیں کرتا، ناپاک رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب ناپاک رہنا شروع ہوا تو وہ شیاطین کا اڈا بنا۔ یاد رکھیں نجاست کی جگہ شیاطین کے اڈے ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان هذه الحشوش محتضرۃ، کہ جہاں ناپاکی ہوتی ہے وہاں شیاطین آتے ہیں، تو کس طرح اس کو ناپاک رکھا اور شیاطین اس کا اڈا بن گئے۔ اب وہی شیاطین اس کے پاس ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہے، بات نکل گئی ہے اس لیے اب کہہ ہی دیتا ہوں۔ آج کل کے دور میں وہ بچوں کے لیے نیپی نکلی ہے، پتہ نہیں مفتی صاحب نیپی ہی کہتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بچے کو بدھائی رکھتے، بچہ اس میں پیشاب کرتا ہے، بچہ اس میں پاخانہ کرتا ہے، پورے دن اور پوری رات بچہ ناپاک رہتا ہے۔ اب اس بچے کے دل میں ایمان کی عظمت مسلمانوں کیسے پیدا ہوگی؟ ایک دھونے کے لیے ہماری ماں بہنوں کو یہ سستی ہے کہ بچے کو ناپاکی میں رکھتی ہے۔ میری درخواست ہے میری ماں اور بہنوں سے، اپنے بچوں کو ناپاک نہ رکھو، طہارت کا اہتمام کرو، تو بچپن ہی سے ان کے دل میں ایمان کی محبت آئے گی، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت کے انوار سے ان کے دل منور ہوں گے۔ یہ سسٹم ختم کرو، یہ بھی پلاننگ ہے ان اعدائے اسلام کی کہ اس طرح بچوں کو ناپاکی کا اڈا بناؤ تاکہ شروع ہی سے شیاطین کی وہ آماج گاہ بن جائے۔ یہ بھی ان کی اسکیم ہے، لیکن ہم سمجھتے کہا ہے۔ ایک بچے کو اسکول میں بلایا جاتا ہے، سسٹم ان کا متعین ہوتا ہے، بچے کو کہا جاتا ہے ٹیچر کی طرف سے بیٹا کس کو مانتے ہو؟ کہا اللہ کو۔ کہا دعا کرو اللہ چاکلیٹ دے دے، تمہارا اللہ چاکلیٹ دے گا۔ بچہ دعا کرتا ہے اللہ چاکلیٹ دے دے، اللہ چاکلیٹ دے دے، چاکلیٹ نہیں آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں مسیح عیسیٰ سے مانگو، وہ چاکلیٹ دیں گے، وہ خدا ہے، مسیح عیسیٰ چاکلیٹ دے۔ سسٹم ہوتا ہے، سیس دبا دیتے ہیں، چاکلیٹ اوپر سے گرتا ہے۔ کہا دیکھو بیٹا خدا تو مسیح عیسیٰ ہے، خدا اللہ نہیں ہے۔ کس طرح کی چیزیں
ہمارے اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے. اس لیے کیا اسکیمیں چل رہی ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، اس کو سمجھو. آج کل امت مسلمہ ہم علماء کے بارے میں کیا کہہ دیتی ہے کہ یہ انگریزی پڑھانے کو جائز نہیں کہتے ہیں. کون کہتا ہے مسلمانوں اچھے سے اچھا انگریزی پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر؟ امت کو ضرورت ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں ایمان بیچ کر انجینئر بناؤ گے، وہ انجینئر تمہارا کیا کام آئے گا؟ تمہیں بھی لے ڈوبے گا قیامت کے دن. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. تمہارے سروں پر ڈالے گا، تمہیں جہنم میں لے جائے گا. بناؤ انجینئر، لیکن ایمان کو بیچ کے بناؤ گے. کیا تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے کہ تم اسلامی ماحول میں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دو، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر بناؤ؟ کس نے منع کیا ہے؟ تو بہرحال ارتداد کا پہلا سبب ہے باطل اور اعداء کی طرف سے چلائی جانے والی اسکیمیں، مکاریاں. مسلمان ان کو سمجھے تو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچا سکیں گے. ایک سبب یہ ہے ارتداد کا. ارتداد کا دوسرا سبب کون سا ہے؟ فقر و فاقہ، محتاجگی. یہ دوسرا سبب ہے ارتداد کا. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. فقیری اور محتاجگی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے. دعا بھی حضور اکرم علیہ السلام مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اے اللہ میں کفر سے اور محتاجگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بلکہ ہمیں بھی کہا تعوذوا باللہ من الفقر، تم محتاجگی سے اللہ کی پناہ مانگو. سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے مال و دولت کا ہونا گزشتہ زمانے میں برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں مال و دولت یہ مومن کی ڈھال ہے. پھر یہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہ نے اگر کسی کو مال عطا کیا ہو تو وہ اس کی اصلاح کرے اور اس کو عیاشیوں میں نہ اڑائے، اس لیے کہ جب وہ محتاج ہوگا تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اپنے ایمان کا سودا کرے گا. اس لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں مال عطا فرمایا ہے اس مال والی نعمت کی بھی ہم قدر کریں. آج کل سب سے بڑا المیہ امت کا یہ ہے کہ امت فضول خرچی میں بے ضرورت اپنا مال بے تحاشا اڑا رہی ہے. کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ مال نہ رہا، اللہ حفاظت فرمائے، میں محتاج ہوا تو پھر میرا اور میری نسلوں کا کیا بنے گا؟ کچھ پتہ نہیں ہے مسلمان کو. عیاشی میں، فحاشی میں آپ نہیں دیکھتے، خالی گھومنے پھرنے میں ہم کتنے پیسے برباد کرتے ہیں. ہمارے یہاں کے لوگ مستقل صورت چائے پینے کے لیے جاتے ہیں. مجھے تو بڑا تعجب ہوا، اللہ ان مسلمانوں کو کیا ہوا. میں نے سنا کہ یہاں کے یعنی آچھوت کی بات نہیں کرتا، بھروچ ضلع کے کچھ لوگ چائے پینے کے لیے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے کہ فلاں ہوٹل کے اوپر چائے ملتی ہے. اللہ اکبر. مسلمان نے کیا سمجھا ہے؟ ارے آج غریبی کی وجہ سے لوگ اپنا ایمان دے رہے ہیں. ارے مسلمانوں، غربت نے آج مسلمانوں سے ان کا ایمان چھین لیا ہے. بہت سے غریب علاقے ایسے ہیں جہاں عیسائی مشینریاں محنت کرتی
جاتی ہے، اور جہاں یہ دوسری تنظیمیں جاتی ہے پیسہ دے کر محتاجگی کی وجہ سے احسان کر کے ان کو دین اسلام سے پھیر رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح چاہے اس مال کو اڑایا جائے؟ ہماری اپنی شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ، مسلمان کو کیا ہو گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے مسلمان کو پیار نہیں ہے، غیروں کے طریقے اس کو اچھے لگے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو چلتے ہیں اور بڑے بڑے منڈپ، بڑے بڑے کھانے صرف ریاکاری کے لیے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ اس خرچ کرنے پر ایک نیکی بھی مسلمان کو نہیں ملتی ہے۔ یہ نمائش مسلمانوں ختم کرو، اپنے مال کی قدر پہچانو۔ آپ کو تعجب ہوگا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو چیزوں کو مایہ زندگی بتایا ہے، دو چیزوں کو، ایک بیت اللہ الحرام کو اور دوسرا مال کو۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جو لوگوں کے لیے مایہ زندگی ہے بیت اللہ الحرام۔ اور دوسرا مال کے بارے میں فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے مال کو بھی مایہ زندگی بنایا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، اگر یہ اسراف ہوتا رہا اور یہ تبذیر ہماری طرف سے ہوتی رہی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مال والی نعمت ہم سے چھین لی جائے گی۔ کیا کم کام ہے ہمارے پاس جو مال آنچود والے خرچ کرتے ہیں اپنی شادیوں میں؟ صرف ایک سال وہ مال اگر جمع کیا جائے، بہترین اسلامی اسکول کیا آنچود میں نہیں بن سکتی ہے؟ کالج نہیں بن سکتی ہے؟ کیا آپ اسلامی ماحول میں رکھ کر اپنے بچوں کو بہترین تربیت کے ساتھ انجینئر اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر ان پیسوں سے نہیں بنا سکتے ہیں؟ ارے مسلمانوں، کیا ہوا؟ امت مسلمہ بیچاری آج بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔ آپ کو کیا دنیا کے حالات اس مختصر سے وقت میں سناؤں؟ میں اشارے کرتا ہوں، اور ہم ہیں عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال اسی طرح بیجا اڑاتے ہیں۔ توبہ کرو، آج کی مجلس میں کرتے ہو نا؟ انشاءاللہ ہم مال کو بیجا نہیں اڑائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو انشاءاللہ اس سے ڈبل بلکہ کئی گنا عطا فرمائے گا۔ ہم کبھی محتاج نہیں رہیں گے۔ اور شیطان کو خوش کرنے میں اگر یہ مال لگایا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ یہ نعمت ہم سے چھین لے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نسلیں ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس جائے۔ میری ماں اور بہنوں سے میں اپیل کرتا ہوں، اپنے مردوں کا ساتھ دیجئے، بلکہ ان کو مجبور کیجئے کہ ہم سیدھی سادی سنت شریعت کے مطابق علماء سے پوچھ کر انشاءاللہ شادیاں کریں گے۔ اور یہ جو فحاشی اور عریانیت کے اڈے ہیں، غیروں کے طریقے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب ارتداد کا کیا ہے؟ خواہشات نفسانیہ کا اتباع۔ آج ہم اپنے خواہش کے غلام بن گئے ہیں، جی میں جو آتا ہے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیچارہ اللہ کا نیک بندہ، کوئی عالم دین جس کے دل میں اللہ نے امت کا درد رکھا ہے، وہ کہتا بھی ہے کہ میرے بھائی
تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ ناراض ہوتے ہیں، تم خواہشات کے پیچھے چلتے ہو۔ تو کیا کہتا ہے؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، تم کون کہنے والے ہوتے ہو؟ ارے میرے بھائی، یہ جو نفس پرستی ہے اس نے ہمیں برباد کر رکھا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی اجل تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مرتد وہ لوگ ہوتے ہیں جو نفس پرست ہوتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے ہم خواہشات کے غلام نہ بنے، ورنہ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے ایمان کا سودا کرنا ہمارے لیے معمولی بات ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے احکام کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کو اپنے لیے فخر سمجھے۔ میں اپنی خواہش پہ نہیں چلوں گا، میرے اللہ کی مرضی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق پر چلوں گا۔ جو خواہشات کے پیچھے چلے ہیں وہ اپنا ایمان نہیں بچا سکے ہیں، ان کے خاتمے کے بارے میں لوگوں کو شک ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے، عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، زندگی کی ہر نقل و حرکت میں انشاءاللہ ہم شریعت کا اور دین کا اتباع کریں گے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ کوئی قدم انشاءاللہ شریعت کے خلاف ہمارا آج کے بعد نہیں اٹھے گا۔ نفس کی غلامی کر کے ہم اللہ کو ناخوش نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کو ہمیشہ مقدم کریں گے۔ تو بہرحال شہوت پرستی، نفس پرستی، خاص طور پر یہ بد نظری اور شرمگاہ کے جو گناہ ہیں اس سے مسلمانوں باز آ جاؤ۔ یہ ایمان کے نور کو سلب کرنے والا گناہ ہے، بہت عام ہو گیا بد نظری کا گناہ، یہ مستقل ایک عنوان ہے۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ میں اب اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ تو ارتداد کا ایک سبب خواہشات نفسانیہ اور ان کا اتباع ہے۔ ایک سبب ارتداد کا یہ بھی ہے کہ آدمی کفریہ کلمات بولتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بول گیا۔ آج ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی ہے مسلمانوں۔ علماء سے پوچھو، بعض مرتبہ جھگڑے میں، غصے میں، مذاق میں ویسے ہی آدمی کفریہ کلمات بکتا چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ روایت میں آتا ہے کوئی ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا آدمی بول لیتا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں کرو، جو منہ میں آئے بکواس کرنا بند کرو اور سیکھو، معلوم کرو کہ ایمان کے نواقص کون سے ہیں۔ نواقض وضو، نواقض نماز ہم معلوم کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ ہماری طلب کو بارآور فرمائے۔ حضرت والا تھانوی فرمایا کرتے تھے نور اللہ مرقدہ، لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ نواقض ایمان کیا ہے۔ یہاں کے علماء ماشاءاللہ فکر مند ہیں، یقیناً آپ کی رہبری کریں گے انشاءاللہ، آپ سے محبت سے آپ کو سمجھائیں گے، رجوع کریں اور انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز آچھوت میں ہوگا۔ میں بڑی تمنائیں لے کر آیا ہوں، میں نے اپنے اللہ کے دربار میں بھیک کا دامن پھیلا کے میں آیا ہوں۔ میرے اللہ آچھوت کے مسلمانوں کو فکر ایمانی عطا فرما دے۔ اے اللہ آچھوت کے مسلمانوں کو بے فکری سے نجات نصیب فرما۔ آچھوت کے مسلمانوں کو ایمان کی ایسی عظمت دے، جان چلی جائے اپنے ایمان کو چھوڑنا کبھی گوارا نہ کرے۔ ان کے نسلوں کے ایمان کی فکر اللہ ان کو عطا فرما دے۔ میں اللہ سے یہ مانگ کر آیا ہوں اور میرے یہ بچے
بچے مجھے یہاں اسی لیے لائے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ مجھ سے اس نے ظن رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا استاد کچھ فکر کی بات کرے گا تو ہمارے کچھ غفلت دور ہوگی اور کچھ اللہ کے لیے کرنے کے جذبات دل میں پیدا ہوں گے۔ بیچارے اس گمان سے لائے ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے بھی یہ توفیق دی ہے کہ میں اپنے دل کی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ایک سبب یہ بھی ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، علماء سے پوچھے، مفتیان سے رجوع کرے، سوچ سوچ کر بولے، زبان کو اپنے کنٹرول میں لائے۔ اور ایک سبب کفر و ارتداد کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ تم یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں؟ کالجوں میں اسکولوں میں اعدائے اسلام سے دوستی کرتے ہیں۔ ان کا ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ان موالات الیہود والنصارى تورث الارتداد، یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی ارتداد پیدا کرتی ہے۔ ارے اچھوں سے دوستی پیدا کرو، بروں کے ساتھ رہو گے ان کا اثر تم پہ آئے گا، پھر تمہیں السلام علیکم کہنا اچھا نہیں لگے گا، پھر تمہیں غیروں کے طریقے اچھے لگیں گے۔ سلام سے اللہ حفاظت فرمائے تمہیں دشمنی اور نفرت ہو جائے گی، نماز سے نفرت ہو جائے گی اور غیروں کے طریقوں پر چلنا تمہیں محبوب ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں سے میری اپیل ہے، یہود و نصارہ سے، اعدائے اسلام سے قطعاً دوستی نہ کرے، اپنا دوست اچھا بنائے جس کے دل میں ایمان کی عظمت ہو، نماز کی عظمت ہو، اس کے ساتھ دوستی کرے۔ وقت بہت ہوا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو یہ چند ارتداد کے اسباب ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اس کے علاوہ ارتداد سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ اب ختم کرتا ہوں اشارہ کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے دعاؤں کا خوب اہتمام کرے۔ ہم مستجاب گھڑیوں میں ویسے بھی اللہ سے مانگتے رہے، اللہ میرا ایمان گیا تو سب کچھ گیا، اللہ میرے ایمان کی سلامتی، میرے اولاد کی ایمان کی سلامتی، اے اللہ حفاظت کی بھیک مانگتا ہوں۔ خوب دعائیں مانگے، اس لیے کہ دعا کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر کوئی تقدیر کو بدل سکتا ہے تو دعا بدل سکتی ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ دوسرا کام تقوی اپنی زندگی میں لانا ہے، اس لیے کہ تقوی ہوگا انشاءاللہ تو ہم مرتد ہونے سے بچ جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہماری زندگیوں میں تقوی ہوگا، قرآن ہمارے لیے ہدایت بنے گا، ہم انشاءاللہ زیغ و ضلال میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت، معیار اور ترازو تمہیں عطا فرمائے گا، پتہ چل جائے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے، انشاءاللہ ایسا آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں ایمان کا نور عطا فرمائے گا، جس نور کی روشنی میں تم چلو گے۔ یہ تقوی ملے گا کہاں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی
صالحین کے پاس ملے گا۔ اہل اللہ علماء سے قربت پیدا کرے، محبت پیدا کرے، اپنے بچوں کے دل میں اہل اللہ کی محبت ڈالے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی صحبت میں رہے، انشاءاللہ ہمیں تقوی مل جائے گا۔ تو دوسرا کام ہے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم کی فکر کرنا ہے۔ جیسے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا ہم انتخاب کرتے ہیں، تعلیم کے لیے بھی اچھے سے اچھے معلم کا انتخاب کرے۔ ہم تو بے دھڑک کسی بھی اسکول میں اپنے بچے کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایجوکیشن کا ہمیں سمجھیے ایسا زہر پلا دیا گیا ہے کہ آدمی کے دل میں ایک ہی بات، ایجوکیشن ملے چاہے کہیں بھی ملے۔ ارے میرے بھائی، ایجوکیشن ہمیں بھی دینا ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن جن تعلیم گاہوں میں تمہارے بچے جاتے ہیں وہاں کیا حال ہے وہ بھی تو تمہیں دیکھنا ہے۔ لہذا اچھی سے اچھی تعلیم ہو، تربیت ہو، ہمیں اس کی فکر کرنا ہے۔ اور آخری اہم بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سوشل میڈیا پر آج کل ہر کس و ناکس کے بیان، تحریریں، مضامین ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی ماشاءاللہ متدین، جبا کبا امامہ اور اتنی داڑھی اور متشرع معلوم ہوتا ہے، ہم سمجھ کتنا اچھا بیان کرتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دل و دماغ میں دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت علماء کے علاوہ کسی عالم کا بیان کبھی نہ سنو اور کسی مضمون اور تحریر کو کبھی نہ پڑھو۔ آج عجیب شوق ہے کہ یہ نئی نئی باتیں کرتا ہے، نئے نئے قصے۔ ارے میرے بھائی، ہم تو نئے والے نہیں ہیں، ہم تو وہ پرانے والے ہیں، اسی میں ہمارے لیے عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے عزت تو ایمان پر رکھی ہے، رسول اللہ کی اتباع پر رکھی ہے۔ ایک مرتبہ اتباع والی زندگی پہ آؤ، اللہ کیسا سرور عطا فرماتے ہیں تم خود دیکھو گے۔ تو طے کرو اہل سنت والجماعت کے علاوہ کبھی کسی کا بیان نہیں سنیں گے۔ ہمارے دوست مفتی محمد صاحب آج ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، سارودی جو کوسمبا میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ حضرت مفتی صاحب کو جانتے بھی ہوں گے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، مجھے کھانا اچھا نہیں لگا، میرا دل اس وقت سے دھڑک رہا ہے۔ کہاں کی بات تھی؟ کوئی آپ کو کوئی انڈونیشیا کی بات نہیں سناؤں گا۔ سورت کے قریب ایک بستی ہے، وہاں کے کچھ لوگ مفتی صاحب نے فرمایا میرے پاس آئے، بات بات میں بات نکلی، کہنے لگے ہماری بستی کے 4 آدمی پکے نمازی، نماز کے کھونٹے تھے، تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی، اچانک انہوں نے نماز چھوڑ دی۔ لوگوں نے سوچا یار یہ نماز میں آتے تھے، کیا ہوا؟ تو ان سے پوچھا گیا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اصل میں ہم نے ایک اچھے آدمی کا بیان سنا جس نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں اور دین محمدی منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے اب نماز کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دین محمدی کبھی منسوخ نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، لیکن اس نے کچھ اس طرح کے دلائل کیا، وہ تو شکوک تھے، شبہات تھے، ایسے بیان کر دیے کہ ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ اب شریعت محمدیہ منسوخ ہو گئی، اب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے ان کو مارا گیا تو وہ کیا کہنے لگے، تم مار کر کے ہمیں ختم کر دو لیکن ہم نماز تو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ شریعت منسوخ ہو گئی۔ ہمارے یہاں سورت کی قریب کی بستی کا یہ واقعہ ہے۔ تو ادھر ادھر کے بیان سن کر اپنے ایمان کو برباد نہ کرے۔ جب بھی کوئی شک شبہ دین کے بارے میں پیدا ہو،
فوراً علماء سے رجوع کرے اور ادھر ادھر کے مضامین بالکل نہ پڑھے، سوشل میڈیا اور موبائل کا صحیح استعمال کرے۔ اس نے آج یہ دجالی فتنہ ہے ہمارے بچوں کے دل و دماغ کو حقائق سے خالی کر دیا اس موبائل نے۔ اللہ اس لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا کوئی عالم، کیا کوئی دیندار، کیا کوئی جاہل، الا ماشاء اللہ ہر ایک اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ادھر ادھر کی تحریریں اور بیان نہیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ جو کچھ کہا گیا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جو بھی مسلمان مرد و عورت ہیں اللہ سب کو ایمان کی فکر نصیب فرمائے، سچا پکا مسلمان بنائے، اپنی اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میری ایک گزارش ہے، ہفتہ واری درس قرآن اپنے یہاں جاری کرو۔ ہوتا ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہر مسجد میں ہر مسجد میں اہتمام کرو۔ ایک مسجد میں اتوار کو، دوسرے مسجد میں پیر کو، کسی مسجد میں جمعرات کو، ہر مسجد میں درس قرآن کی بڑی برکات ہے۔ اب وقت بہت ہوا، آپ کہیں گے کہ ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے کسی کا، اس لیے میں اب زیادہ نہیں چل سکوں گا، ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر نصیب فرمائے، غفلت سے، سستی سے، کوتاہی سے اور بے فکری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔